بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم۔ اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا۔ صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا۔ لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اب تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ چڑھائی شروع، بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بے وقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جعلوا اصابعهم في آذانهم، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ، کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے، خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر توڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور و رحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو چل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،
ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یا 7 آسمان تو دیکھو، وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو، وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ، اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ، اور اس پر گٹار پکڑ پکڑ کے ناچو، اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں، اور شراب کا دور چلے، اور زنا کے اڈے قائم ہوں، اور جوئے کے اڈے قائم ہوں، اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی۔ اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو۔ سیدھے ربنا، یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے، مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی۔ وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے۔ قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لیا، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو۔ سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا، تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی، ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو۔ ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے، نوح میرا تم پہ سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے،
अल्लाह ने बचाया तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफ़हात पर। तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया, कहा वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद व सलाम भी सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी जात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आए, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम में मतलब एक ही था। अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफा लाया, अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं, युसल्लूना अलन नबिश, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को यह हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लून अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लून अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं। हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोज़ा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं और शाम को एक नई सफ़ आती है 70,000 फरिश्तों की, वो दरूद व सलाम पढ़ती है और सुबह तक पढ़ती रहती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, जब मदीना भी मिट जाएगा, मस्जिद नबवी भी मिट जाएगी और बैतुल्ला भी मिट जाएगा और किबला भी मिट जाएगा और काबा भी मिट जाएगा और मस्जिद हराम भी मिट जाएगी, मदीना और मक्के का निशान मिट जाएगा, पर 70,000 फरिश्ता रोज मदीने की वादी में उतरेगा और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ेगा, और शाम को 70,000 उतरेगा और सुबह तक पढ़ेगा, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। ईमान वाले मौजूद हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह भी फरिश्ते भी। सूरज मगरिब से निकलेगा, ईमान वाले बाद में मर जाएंगे, जमीन पर काफिर रह जाएंगे, ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। अब आसमान का अल्लाह और फरिश्ते वो अपने नबी पर दरूद पढ़ेंगे, फिर क़यामत का नक्कारा बजेगा और अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी मौत दे देगा, फिर अल्लाह अकेला बाकी रह जाएगा। तो युसल्लून का मतलब है कि उस वक्त अकेला अल्लाह अपने नबी पे दरूद पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हक की दावत देने वालों को यूं इज्जत बख्शी, यूं इज्जत बख्शी। सलाम उनके लिए आए। अल्लाह ताला ने किसी बादशाह से बात नहीं की, किसी सदर से बात नहीं की, किसी वजीर से बात नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, अल्लाह ने किसी को अपने कलाम का शरफ नहीं बख्शा। ये बकरी चराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम घर से बेघर, दर से बेदर, मुसाफरी परदेश की जिंदगी और 10 साल की बकरियां चराते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं और एकदम वादी रोशन हो जाती है और दरख्त में
نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو ان کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں، سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں، تسلی سے۔ آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا، تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی، مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے،
بھگ جا، بولو بڑھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھوٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔ روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے۔ ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے۔ اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو دعوت کا کام ملا ہے، ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے۔ 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن، اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے،
یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ, فیصل آباد لاؤ, ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے, لاہور کے ڈاکٹر بھاگے, ملتان کے ڈاکٹر بھاگے, کراچی کے ڈاکٹر بھاگے اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے, ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل, یہ کہنے والا کون ہے, یہ کہنے والا کون ہے. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے, جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی, کہا جی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے. ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں. یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے. جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو, تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے. او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے. میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں, مجھے جانے دو, میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ, اس کی ہستی باغ باغ اور اس کی توجہات ہوں گی. میرے بھائیو, انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں, وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں, اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. ہم حق کے دائی ہیں, ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے, اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو, ان احمقوں کے پیچھے مت چلو. انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا. آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا علم والا, سب سے بڑی عقل والا, سب سے بڑے فہم والا, سب سے بڑی بصیرت والا, جس کی نظر اتنی تیز ہو. یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے, چند لاکھ میل سے آگے, اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال, اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے. اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے, پھر آپ پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے, نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا. پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک لپک رہے تھے, تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, اللہ کے واسطے بتاؤ, جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے, اسے چھوڑو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا
और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया, आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना जहन्नम देखना ये तो छोटी चीज है। ये वो गए जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहां तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए। मुल्ला है, मुल्ला दी के डिग्री छठो पर है, मुल्ला है। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में, तो आपका जिस्म बम की तरफ फट जाए। अरे ऊपर 180 मन हवा का दबाव, फिर हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमद था और जूता था। उसी कुर्ते तहमद में सातों आसमान पार हो। न रॉकेट, न मिसाइल, न खलाई लिबास, न चांद गाड़ी, न मरीख गाड़ी। वो गए और सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तिकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तिकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तिकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठो। वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहां आप खुद जाएं। ओ दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादें माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बनाकर उनके दिमागों पे मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन। दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया। आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 वाह, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें।
ہاں آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح۔ وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے ہون بس، اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آ کے میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جس سے ہمارا رواج ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دے، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا۔
یہاں بیماری ہیں وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور خوب آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، اور نبی کا طریقہ معلوم ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا، آنکھ جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے کہ اے مومن تیری آنکھ ایسے جھکا جیسے یوسف نے اپنے دامن کو بچایا ہے۔ دروازے بند و مزین اور دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، اور سب کے سب دروازے بند ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کر کے عرض کرتے ہیں میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن پاک ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ہم بس تفسیریں پڑھتے ہیں، یہ صحابی قرآن پاک اندر لیتے تھے۔ قرآن پاک کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، پورے ملک میں ایک نسخہ ہوتا تھا لیکن اندر میں ہر ایک کے تھا۔ حقیقت میں صحابی محمدی تھے، اندر نبوت کی غلامی تھی۔ 3 دن تک لڑکی زور لگاتی رہی کہ عبداللہ کی آنکھیں تو اڑ جائے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا چیز روک رہی ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اترتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ان اعمال سے حل ہوں گے، ہمارے مسئلے دنیا کے اس اسباب سے حل نہیں ہوں گے۔ آخر اس عیسائی سردار نے لڑکی کو علیحدہ کہا تو نے اس کو گناہ پر آمادہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگی اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا ہی نہیں، میں کیسے گناہ پر آمادہ کرتی؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ 3 دن لڑکی کے زور لگایا کسی طرح وہ میری طرف دیکھے تو صحیح۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی ارے بادشاہ تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ پتہ نہیں کہ پتھر تھا یا لوہا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے کھانا کھایا نہ پیا، تو میں اس کے کہاں سے گمراہ کرتی؟ قیصر نے بلایا اور حکم دیا کہ اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دو۔ بڑی کڑھائی آگ پر چڑھائی گئی اور اس میں تیل ڈالا گیا۔ کہنے لگے کہ جب کھولنے لگے تو اس کو 2 ساتھیوں کو اس میں ڈالو، اگر یہ پھر بھی صحیح نہ ہو تو اس کو بھی ڈال دو۔ جب 2 ساتھیوں کو ڈالا گیا اور وہ جل کر بھن گئے، جب ان کو ڈالا جانے لگا تو یہ رونے لگے کہ انہوں نے کہا یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کو پاس بلاؤ۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نہ موت کے خوف سے نہ زندگی کے شوق سے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے، اب ختم ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم اور جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، وہ ایک ایک کر کے دین کے لیے قربان ہو جاتی۔ وہ ہمارے جذبے ہے، باپ چاہتا ہے بیٹا بڑا آدمی بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، بے شک بنے، لیکن اگر وہ محمدی نہیں بنا وہ برباد ہے، ہلاک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمدی بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہودی کے سینے پر، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ منہ پر تھوکتا ہے، چھوڑ کر پیٹے چڑھتے ہیں۔ کہا کہ دوبارہ آؤ۔ یہودی حیران، ارے کیوں؟ کہا کہ پہلے تجھے میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے پر تھوکا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی نہیں تھے، اب اپنے نفس کا غصہ تھا۔ دوبارہ آؤ۔ لیکن یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، کس پر کہ اس نے مجھے گالی دے دی، تو ان اعمال کے ساتھ امت کہاں سے وجود میں پکڑیں گی؟ اس قصے کو سن کر یا پڑھ کر میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اتنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تھوکا منہ پر چھوڑ کر کھڑے ہوئے، اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، پہلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہا تھا، اب میں اپنے وجہ سے کروں گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ آگے کفار سے لڑ رہے تھے اور یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ آگے تھے۔ وحشی کی زد میں آ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر سے پیچھے سے بیٹھ کر جو نشانہ مارا اور آپ کے پیٹ میں برچھا لگا، آنتیں اور جگر کٹا، آپ گرے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گرتے گرتے وحشی کی طرف گرتے بڑھے تو وحشی کہنے لگا میں بھاگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو الٹے آئی اور جان نکل گئی۔ سب شہداء کی تلاش ہوئی، آپ نے فرمایا چچا کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے؟ دیکھو زندوں میں تو نہیں، زخمیوں میں بھی نہیں۔ کسی نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتیں پھٹی ہوئی۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہنچیاں بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے، سب رو رہے تھے۔ آپ اتنے زور سے رو رہے تھے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور کر یوں عرض کیا تھا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے حبیب غم نہ کرو، ہم نے آپ کے چچا کو عشق لکھا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہے، وحشی سے کتنا دکھ اٹھایا ہوں گا۔ 70 دفعہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وحشی نے قتل کا حکم دیا کہ جو وحشی کو پالے قتل کرے، لیکن جب مدینہ منور آئے تو وحشی پر بھی ترس آیا کہ قتل ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ وحشی طائف چلا گیا۔ وحشی کے پاس اسی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحشی اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جنت میں چلا جائے گا، یہ اخلاق نبوت ہے۔ وحشی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کر کیا کروں گا، میں نے تو وہ سارے کام کیے جس پر تمہارے رب نے دوزخ کا کہا، قتل، زنا، شرک، شراب، میں کیا کروں گا۔ اس نے آ کر جواب دیا۔ آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا، پھر دوبارہ بھیجا، کس کے پاس؟ چچا کے قاتل کے پاس۔